بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بڑی خبر دی ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بہت بڑے بڑے راز انہوں نے فاش کیے ہیں، اور پہلی بار حکومت نے میڈیا کے سامنے حامد میر صاحب کے پروگرام میں اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ کنفیس کیا ہے کہ ہاں، عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے، عمران خان صاحب کی اگر کسی سیاسی لیڈر سے، عمران خان صاحب کی جس وکیل سے بھی بات ہوتی ہے نا، ایک ایک کی ریکارڈنگ ادھر ہوتی ہے، اور تمام کی تمام ریکارڈنگ کی جو کاپیز ہیں وہ حکومت کو بھی ملتی ہے اور کسی اور جگہوں پر بھی پہنچتی ہے۔ اور رانا صاحب نے یہاں تک دعویٰ کیا میر صاحب کو کہ میں وہ تمام ریکارڈنگز آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ وہ آپ آن ایئر نہیں کر سکتے۔ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا پہلے اس کو لے لیں، پھر باقی باتیں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب رات کو میر صاحب کے پروگرام میں آتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب دراصل جیل میں نا، بات ہو رہی ہے ملاقاتیں نہ کروانے کی اور سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہ کروانے کی۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی سیاسی لوگوں سے ملاقات کرانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سیاسی باتیں کریں، اس کی کسی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دراصل عمران خان صاحب جیل میں اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، تو میر صاحب نے پوچھا کیسے، پاکستان کے خلاف یا اداروں کے سربراہوں کے خلاف؟ تو رانا صاحب نے پیشکش کی کہ میں آپ کو ان کی گفتگو سنا دوں گا، لیکن آپ اسے نشر نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے 100% اختلاف ہے۔ پاکستان کا مطلب کسی ادارے کے سربراہ کا نام پاکستان ہے؟ تو پھر کسی وزیر اعظم کے خلاف بات کرنا یا سابق وزیر اعظم کے خلاف بات کرنا، وہ بھی پاکستان ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے متعلق یا ریاست کے متعلق کوئی گفتگو کر رہے ہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتا۔ وہ اداروں کے سربراہ، آپ کو پتا ہے، وہ تو چھوڑتے نہیں اداروں کے سربراہ کو۔ وہ تو 2 سال بعد، 2.25 سال بعد بھی 1000 دن ہونے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہر میسج میں، ہر پیغام میں یہ بات کہنا ہی کہنا ہے۔ اور جب جیل میں تھے تب بھی، جیل کے علاوہ بھی جب بھی ہماری باہر میٹنگ ہوئی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بہت، بلکہ ہم لوگ ڈر کے اس کو فلٹر کر دیتے کہ یار نہیں، اس سے ماحول اور زیادہ خراب ہوگا۔ یہ مجھ سمیت آپ کسی بھی رپورٹر سے بات کر لیں یا کسی بھی اینکر سے بات کر لیں، جب عمران خان صاحب ملاقات کرتے ہیں بہت سی چیزیں وہ لوگ خود ہی کر دیتے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ تو پاکستان کے حوالے سے کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا کہ وہ عمران خان صاحب ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، تو سر اگر وہ بندے کو اتنی ملک سے نفرت ہوتی نا، تو وہ آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہی آفر اس ڈیٹ کو دی گئی تھی، تو وہ برطانیہ چلے جاتے۔ وہ آج پاکستان کے اندر موجود پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کی جیل کاٹ رہا ہے، یہ ساری سہولتیں برداشت کر، اس نے کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی بیمار نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کے لیے میری جان چلی جائے، یہ بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پاکستان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کم از کم رانا صاحب، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے۔ اداروں کے سربراہ پورا ادارہ نہیں ہوتے، ان سے متعلق بات کی جا سکتی ہے، وہ کرتے بھی ہوں گے، مجھے پتا ہے وہ کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں، انہوں نے کہا نہیں، فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا، ہمیشہ انہوں نے یہ نہ لگایا۔ ایک جگہ پہ یہ بھی بولا انہوں نے کہ میرے بغیر تو پاکستان رہ سکتا، پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ نہیں، اب یہ جو نیا غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے نا، وہ بتائے ہاتھ کندن کو آرسی کیا آپ نے، عمران خان کی عدت کر دیا، عمران خان کے اوپر دنیا کا ہر 2 نمبر کیس کر دیا، توشہ خانہ کر دیا، کردار کشی کر دی، بیوی سے کتابیں تک لکھوا دی، اس کو طالبان خان کرا دیا۔ او بھائی، کون سی کسر رہ گئی ہے کہ عمران خان کی وہ ریکارڈنگ ہی سنا دو؟ وہ سنا دے نا، مزے کی بات ہے، وہ ریکارڈنگ سنا دے تو سب سے بہتر چیز ہے۔ کچھ ہوگا تو سنائیں گے نا، ملک کی غداری کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے پاکستان کے خلاف گفتگو عمران خان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں کر سکتا پاکستان کے خلاف بات۔ وہ اتنا ہی اس ملک کا محب وطن ہے جتنا ہمارا کوئی چیف جسٹس ہے، جتنا کہ وہ ہمارے آرمی چیف ہے، جتنا کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے سربراہ ہے، نہ نہ، جتنا نواز شریف ہے، جتنا بلاول بھٹو، جتنا بے نظیر ہے، جتنا بھٹو ہے، سب اسی کا ہی۔ نو، اس بات کو میں قطعاً کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہمیں آپس میں صلح کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہمیں گالیاں نہ دیں، کہتے ہیں ہمیں گالیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اداروں کو تو گالیاں نہ دیں۔ نواز شریف زرداری کے پاس اپنی جماعت کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ امریکی وفد آیا تھا، کسی اور کا کون سا اختیار چاہیے؟
کسی ادارے کا؟ تو ادارے پاکستان کے ماتحت ہیں، حکومت کے ماتحت ہیں، یہاں آ کے پھر آپ نے سرنڈر کر دیا. وہی محسن نقوی والے صاحب، تو محسن نقوی صاحب تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. انہیں کہا نواز شریف زرداری کے پاس اپنی جماعت کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں. امریکی وفد آیا تھا، وہ مایوس ہو کر گیا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں. پی ٹی آئی پہیا جام ہڑتال کرنے کی پوزیشن میں نہیں. تحریک انصاف پشاور میں پہیا جام نہیں کر سکتی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ زوم میں کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں. آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ محمود خان اچرزئی صاحب کو نا اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا. میرے پاس یہ خبر ہے، یعنی آج کی تاریخ میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن ابھی جاری نہیں ہوا. دراصل حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی قائمہ کمیٹی ہے نا، اس میں واپس آ جائے. اپوزیشن کہتی ہے، اور ساتھ ہی وہ موجود بھی تھے ملک عامر ڈوگر صاحب نے، کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، یہ مسئلہ وہی حل کریں گے. انہوں نے کہا تھا باہر جاؤ، ان سے پوچھے بغیر دوبارہ اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ مگر سیاسی لوگوں سے ملاقات کرائیں گے تو ہوگا نا. سیاسی لوگوں سے ملاقات کروا دیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی جنید اکبر نے بھی، اب ذرا سنتے جائیں. جنید اکبر صاحب رات کو محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے. ابھی کے پی کے کی پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، صدر ہیں. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی نے کچھ نہیں کیا، کچھ غلط نہیں کہا. وہ جو ثبوت والی بات ہے، ہو سکتا ہے جو ثبوت گنڈا پور صاحب کو دکھائے گئے وہ سہیل آفریدی کو نہ دکھائے گئے ہو. کوئی اگر یہ بات کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈرتی ہے تو یہ غلط بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ڈر سے مذاکرات کی حمایت نہیں کر سکتے. پھر آپ جب سیاسی لوگوں کی عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دیں گے تو پھر لوگ اسی طرف دیکھیں گے جس کی خان صاحب تک رسائی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹویٹ پہ جو آئے گا وہی سب کچھ ہے. عمران خان صاحب کی پالیسی ہے. انہیں کہا سیاسی لوگوں سے ملاقات کرائیں تاکہ یہ جو گرمی ہے نا یہ ختم ہو. ملاقات کروائیں محمود خان اچکزئی کی، ملاقات کروائیں بیرسٹر گوہر کی، ملاقات کروائیں آپ سہیل آفریدی کی، ملاقات کروائیں آپ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، محمود خان اچکزئی صاحب کی. چیزیں خود ہی کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی، خود ہی کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کچھ یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. اب یہ جنید اکبر یہ کے پی کا ہی ہے نا سر، پی ٹی آئی کا صدر. یہ مجھے کوئی شرم نہیں کہ ادارے کے ساتھ بیٹھوں. ادارے اگر کہتے ہیں کہ حکومت یہ کرے وہ کرے تو پھر حکومت کو اختیار بھی دے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، سیاسی لوگوں کو عمران خان صاحب تک رسائی دے، معاملات حل ہو جائیں گے. یہ کہا جی انہوں نے جنید اکبر صاحب. یہ کتنی سیدھی سی بات ہے، اس کو کہاں مجھے نہیں پتا کیوں اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں اس کو بیانات کے اندر چیزوں کو الجھانے کی کوشش. الجھانا ہی یہ انشورنس ہے اس سسٹم کی، چاہے نون لیگ کی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو. یہ وہ انشورنس ہے کہ چیزوں کو الجھانا ہے، سیدھی بات کو سیدھا رہنے نہیں دینا، قطر رہنے نہیں دینا. نہیں تو مسئلہ یہ ہے. تبھی تحریک تحفظ عالم پاکستان نے بھی رات کو اعلامیہ جاری کر دیا، یعنی اپوزیشن اتحاد نے. انہیں کہا پاکستان کا 8 فروری 2026 کو ملک گیر ہڑتال، الیکشن میں مبینہ مینڈیٹ کی پامالی اور ووٹ چوری کے خلاف ملک گیر شٹر ڈاؤن، آئینی حقوق و حق رائے دہی کی بحالی کے لیے فیصلہ کن احتجاج ہوگا. یہ مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی ہڑتال کی نگرانی اور رابطہ کاری کرے گی. صوبائی ضلعی کمیٹی کو شٹر ڈاؤن اور پہیا جام منظم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جی تاجروں مزدوروں طلباء وکلاء اور سول سوسائٹی سے ہڑتال میں شرکت کی اپیل ہے. ملک بھر میں پرامن منظم مؤثر احتجاج کی تیاریوں کی ہدایت ہے. عوام سے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہڑتال میں شرکت کی اپیل کی. لو جی انہوں نے باقاعدہ طور پر بتا دی. تو سر کہیں نہ کہیں اس چیز کی گرمی ہے، تبھی تو پریس کانفرنسز آ رہی ہیں، تبھی تو ہے. تو یہ اعلامیہ ادھر جاری کر دیا گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ 2 خبریں بلکہ ایک خبر اور شیئر کرنی ہے جی. جہاں ایک طرف میں نے آپ کو بتایا اعلامیہ جاری ہو گیا یہ والا، وہاں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی کہ نوٹیفیکیشن تیار ہے، لیکن جب تک اپوزیشن دوبارہ سے ان قائمہ کمیٹیوں میں نہیں آئے گی، یہ شرط رکھی گئی ہے. میرا یہ بھی آج شام تک اڑ جائے گی شرط، مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر ایک خبر بڑی زبردست ہے. پاکستان کے وزیر دفاعی پیداوار ہیں جی رضا حیات حراج صاحب. وہ انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب ترکی نے تقریباً 1 سال کی بات چیت کے بعد دفاعی معاہدے کا ایک مسودہ تیار کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو ہے نا کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ، ٹھیک ہے جی. انہیں ایک مسودہ تیار کیا ہے، اور مسودہ تینوں ممالک کے پاس موجود ہے، یعنی ترکیہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. ترکیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو طاقت سے پیسے سے تینوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ وزیر دفاعی پیداوار ہے رضا حیات حراج صاحب، 1 سال کی محنت کے بعد ہوا ہے. سیم اسی ٹائم پہ یہ آر ٹی بتا رہا ہے
کہ ترکی وزیر خارجہ حاکان فیدان سے یہ سوال کیا گیا، کیا ترکی پاکستان اور سعودی عرب کی طرح کسی علاقائی اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ ترکی پاکستان اور سعودی عرب کی طرح کسی علاقائی اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ تو ترکی وزیر خارجہ نے کہا فی الحال بات چیت جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہو جائے تو یہ بھی بڑی عمدہ چیز ہے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر ایک بہت ہی مضبوط قدم ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ترکیے کی ٹیکنالوجی، ترکیے کی بہت سی چیزیں، ایکسپرٹیز پاکستان وہ اویل کر سکتا ہے۔ رہی بات سعودی عرب کی وزارت خود کو فوج تو ایسی کوئی ہے نہیں، اکوپمنٹ ہے جو انہوں نے امریکہ سے لیا، اس کو چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی دوست ممالک چاہیے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔